بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے شعبان کے آخری 1-2 دنوں کا روزہ اور شب قدر، شب بارات یا شب نصف شعبان۔ تو آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ شعبان کے آخری 1-2 دنوں کا روزہ یعنی ماہ رمضان سے 1-2 دن قبل روزہ رکھنے کی بھی ممانعت ہے۔ ان 2 یا صرف 1 روزے کی ممانعت بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان المبارک کی سلامی کا روزہ سمجھ کر رکھے، اور سال بھر کے عادی روزہ دار کا چونکہ ایسی باتوں یا سلامی اسے کوئی علاقہ نہیں ہوتا، لہذا اس کی بات ہی الگ ہے۔ اور خاص شعبان کی آخری تاریخ کا روزہ محض اس شک کی بنا پر رکھنا کہ شاید چاند ہو گیا ہو مگر کسی وجہ سے نظر نہ آ سکا ہو، لہٰذا ہم اس دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اس بات کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تردید فرمائی ہے اور شک کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، اور بعض صحیح احادیث کی روح سے شک کے دن کا روزہ رکھنا نہ صرف ممنوع بلکہ حرام ہے۔ اور بعض محدثین و فقہاء نے صوم یوم الشک کو الایام التي یحرم صومها کے ضمن میں ہی ذکر کیا ہے۔ شب قدر، شب بارات یا شب نصف شعبان۔ 15 شعبان کے دن کا بڑے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے اور رات کو قیام کیا جاتا ہے، اور اس رات کو شب بارات کہا جاتا ہے یا شب قدر کا نام دیا جاتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں اور فقہاء و محدثین کی تصریحات میں اس رات کے بارے میں شب بارات یا شب قدر کے الفاظ کا کہیں ذکر نہیں، اور نہ ہی آج تک عربوں میں ایسے ناموں سے یہ معروف ہے۔ یہ نام صرف بر صغیر تک ہی ہے، اور جن بعض روایات میں اس رات کا ذکر آیا ہے وہ بھی نصف شعبان کی رات کے حوالے سے آیا ہے۔ اور ویسے بھی شب قدر یا شب بارات سے مراد دراصل وہ لیلۃ القدر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کر کے اس امت کے لیے نظام زندگی مہیا کیا اور جادہ حق کی طرف رہنمائی فرمائی تھی، لہذا یہ تعین کرنا ہوگا کہ نزول قرآن کی رات کون سی ہے اور کب ہے، اور قرآن کس ماہ اور کس رات میں نازل کیا گیا۔ اس رات کی صراحت خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیات 185 میں ارشاد الہی ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو راہ بتلاتا ہے لوگوں کو، اور اس میں کھلی دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق کو ناحق سے پہچاننے کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے مہینے کی تعیین فرما دی ہے جو کہ رمضان المبارک ہے، اور پھر یہ کس رات میں نازل کیا گیا اس کا ذکر سورہ قدر میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ اور پھر یہ شب قدر صحیح احادیث کی روح سے ماہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں اور پھر ان میں سے بھی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 یا 29 میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اور نزول قرآن کی اس رات کو سورہ دخان کے شروع میں شب مبارک کہا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی، ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے اور ہم لوگوں کو اپنے عذاب سے متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے،
اسی رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کیا جاتا ہے ہمارے پاس سے حکم لے کر۔ یعنی سال بھر میں جو بڑے بڑے کام سر انجام پانے ہوتے ہیں ان کا آخری فیصلہ اللہ کے حکم سے کر دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ پیدائش و اموات، خوشی و غم اور رزق و فقر کے بھی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اسی مبارک شب میں ہوتے ہیں جس میں قرآن کریم نازل ہوا، اور وہ شب مبارک شب قدر رمضان میں ہے نہ کہ ماہ شعبان میں، اور شب فارسی ترجمہ ہے لیلہ کا، اور قدر تو ہر دو زبانوں میں مشترک ہے، لہذا لیلۃ القدر کو فارسی میں شب قدر کہا جاتا ہے، اور یہ نام اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات کو دیا ہے۔